حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ دین و دنیا کے بادشاہ تھے، یقین کے شہباز، عالم انتہا کے ماہر اسرار، دولت دنیاوی کے سرمایہ دار، عظیم الشان ملک کے بادشاہ تھے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم اپنے زمانے میں سب سے زیادہ متقی تھے۔ آپ کو بہت سے بزرگان سے شرف نیاز حاصل تھا۔ عام طور پر حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ مجلس رہا کرتی تھی۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس گروہ فقراء کے تمام علوم کی کنجی حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوئے، لیکن امام صاحب کے دوستوں نے آپ کو بچشم حقارت دیکھا۔ یہ صورت دیکھ کر امام صاحب نے آپ کو سیدنا کے لفظ سے مخاطب فرمایا۔ چنانچہ امام صاحب کے دوستوں نے شرمندہ ہو کر پوچھا کہ یہ سعادت ان کو کیسی حاصل ہوئی؟ امام صاحب نے فرمایا، یہ ہر وقت خدا کی اطاعت میں مصروف و مشغول رہتے ہیں، لیکن ہم دوسرے کاروبار بھی کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بلخ کے بادشاہ تھے۔ بڑے شان و شوکت سے آپ حکومت کرتے تھے۔ ایک دن آدھی رات کے وقت آپ کی آنکھ ایک اچانک واقعے سے کھل گئی۔ معلوم ہوا کہ ایک آدمی چھت سے اوپر ٹہل رہا تھا۔ پوچھا کہ تو کون ہے اور یہاں اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ کا دوست ہوں اور یہاں اپنا جو اونٹ گم ہو گیا ہے تلاش کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ بھلا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ شاہی محلات کی چھتوں پر اونٹ آ جائے؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جامع اطلس پہن کر عیش و عشرت میں خدا مل جائے؟ یہ جواب سن کر آپ کے دل میں ایک خوف سا پیدا ہو گیا۔ دوسرے دن جب آپ دربار عام میں بصد شان و شوکت تشریف فرماتے، یکا یک ایک باروب آدمی اندر داخل ہوا۔ امراء و وزراء اور غلام وغیرہ میں سے کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ اس طرح گستاخانہ طور پر اندر آنے کی وجہ پوچھے۔ چنانچہ وہ بے تحاشا آپ کے تخت تک پہنچ گیا۔ آپ نے نہایت تعجب سے پوچھا کہ تو کون ہے اور یہاں کس طرح آیا؟ اس نے کہا، میں اس سرائے میں ذرا ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ سرائے نہیں، شاہی محل اور دربار ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ آپ سے پہلے اس محل میں کون رہتا تھا؟ فرمایا کہ میرا باپ۔ پھر پوچھا کہ تمہارے باپ سے پہلے کون تھا؟ فرمایا کہ میرا دادا۔ اسی طرح کئی پشتوں تک پوچھ کر اس نے پوچھا کہ آپ کے بعد یہاں کون رہے گا؟ فرمایا کہ میری اولاد۔ پھر اس آدمی نے کہا کہ ذرا خیال کرو، جس مقام میں اتنے آدمی آئے اور چلے جائے لیکن کسی کا مستقل قیام نہ ہو تو پھر وہ مقام سرائے نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا۔ لیکن آپ کے دل میں رات کے واقعے سے آگ لگی ہوئی تھی۔ اس معاملے نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ آپ تنہا اس کے پیچھے دوڑے اور اس کو پکڑ کر پوچھا کہ تو کون ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں خضر ہوں۔ یہ سنتی ہی آپ کا درد اور بڑھ گیا۔ چنانچہ واپس محلات میں آ کر لیٹ گئے، مگر سکون نہ رہا۔ ناچار باہر ہوا خوری کے لیے گھوڑے پر سوار ہو کر گئے۔ قدرت خدا سے آپ کے ساتھی جدا ہو گئے۔ اس وقت آپ نے آواز سنی کہ ابراہیم، اس وقت سے پہلے جاگو جبکہ تمہیں موت کے ذریعے جگایا جائے۔ پھر ایک ہرن کو دیکھ کر اس کا شکار کرنا چاہا، مگر قدرت خدا سے ہرن بولا، تم میرا شکار نہیں کر سکتے بلکہ خود شکار ہو جاؤ گے۔ کیا تمہارے لیے کوئی اور مشغلہ نہیں ہے؟ ان باتوں سے آپ کے دل میں خوف الہی اس قدر طاری ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے آپ کی باطنی آنکھوں کو منور کر دیا اور برکات کا نزول ہونے لگا۔ چنانچہ آپ نے تخت و حکومت پر لات ماری اور فقیرانہ لباس بدل کر شہر سے باہر نکل گئے۔ اپنے گناہوں پر روتے جاتے اور جنگلوں اور وادیوں میں سے پیادہ گزرتے جاتے تھے۔ بادشاہی کو چھوڑ کر فقراء کا جامع اختیار کر کے آپ صحرا میں سفر کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ نواحِ نیشاپور میں پہنچ گئے۔ وہاں ایک غار جو نہایت مشہور اور بھیانک تھی،
اس غار میں تقریباً 9 سال تک ریاضت کرتے رہے۔ ہر جمعہ کے جمعہ آپ غار سے باہر نکلتے، جنگل سے لکڑیاں اکٹھا کرتے اور نیشاپور جا کر فروخت کرتے۔ جو کچھ حاصل ہوتا ہے اس میں سے نصف راہ خدا میں دیتے اور نصف کی روٹی خرید کر جمعہ کی نماز پڑھتے اور پھر غار میں آ جاتے، پھر ہفتہ بھر نہ نکلتے۔ ایک دفعہ سخت سردی کے دوران آپ کے وضو کا پانی بھی جم گیا، لیکن آپ نے اسی پانی کو توڑ کر وضو کیا۔ صبح کے وقت آپ کو سردی نے اور زیادہ ستانا شروع کیا۔ آپ کے دل میں آگ تاپنے کا خیال پیدا ہوا۔ خدا کی قدرت، آپ اس وقت نماز میں مشغول تھے۔ اسی حالت میں آپ کو ایسا معلوم ہوا گویا کسی نے پوستین پہنا دی ہے اور گرم ہو گئے، اور اسی حالت میں نماز پڑھ کر اپنے وظائف میں مشغول ہو گئے۔ جب آپ فارغ ہوئے تو دیکھا کہ ایک اژدہا تھا جس نے آپ کو گرم کر رکھا تھا۔ آپ کے دل میں خوف پیدا ہوا اور فرمایا، الہی تو نے صورت لطف میں اس کو بھیجا تھا، مگر میں اس کو قہر کی صورت میں دیکھ رہا ہوں۔ اس وقت اژدہے نے اپنے چہرے کو زمین پر ملا اور غائب ہو گیا۔ روایت ہے کہ جب لوگ آپ کے مرتبہ اور شکل سے واقف ہو گئے تو آپ اس غار سے بھاگ گئے اور مکہ معظمہ میں جا نکلے۔ اسی زمانہ میں جب کہ آپ نے غار کو چھوڑا، شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ نے اس غار کی زیارت کی اور فرمایا کہ اگر اس غار کو مشک و عنبر سے بھر دیا جاتا تو بھی اس قدر خوشبو نہ آتی جو ایک صاحب دل کے کچھ عرصہ قیام کرنے سے پیدا ہو گئی ہے۔ ایک دن آپ صحرا میں سفر کر رہے تھے کہ ایک بزرگ سے آپ کی ملاقات ہو گئی جس نے آپ کو اسم اعظم سکھا دیا۔ اسی نام سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہے۔ پھر آپ نے ان سے اور بہت سی باتیں سیکھی اور انہی کی بدولت اس عظیم الشان مرتبے تک جا پہنچے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال تک عبادت اور ریاضت میں اسی طرح گزاری۔ ایک دفعہ آپ مکہ مکرمہ آ رہے تھے کہ آپ کی تشریف آوری کی خبر بزرگان حرم کو کسی نہ کسی طرح ہو گئی، چنانچہ وہ سب لوگ آپ کے استقبال کو آئے۔ جب آپ کو اس بات کا علم ہوا تو آپ قافلے سے ذرا آگے بڑھ کر علیحدہ ہو گئے تاکہ آپ کو کوئی پہچان نہ سکے۔ چنانچہ بزرگان حرم نے خدمتگاروں نے جو آگے تھے آپ سے پوچھا کہ ابراہیم ادہم کہاں ہے، کیونکہ بزرگان حرم ان کے استقبال کو تشریف لائے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بزرگ لوگ اس زنتیق سے کیا چاہتے ہیں؟ یہ سن کر ان لوگوں نے آپ کو پیٹا اور کہا کہ تو ایک زاہد اور بزرگ کو زنتیق کہتا ہے، زنتیق تم خود ہو۔ آپ نے فرمایا کہ میں بھی یہی کہتا ہوں۔ جب وہ لوگ آپ کے پاس سے گزر گئے تو آپ نے اپنے نفس کو مخاطب کیا اور کہا، تو نے اپنے کی سزا دیکھ لی۔ خدا کا شکر ہے کہ میں نے تجھ کو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دیا اور تو مشائخین حرم کے استقبال کا لطف نہ اٹھا سکا۔ پھر آپ حرم میں مقیم ہو گئے اور ہمیشہ اپنی محنت سے کما کر اپنا اور اپنے یاروں کا پیٹ پالتے رہے۔ کبھی آپ کھیتوں کی رکھوالی کرتے اور کبھی جنگل سے جا کر لکڑیاں کاٹ لاتے اور فروخت کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ رات کو ایسے موقع کی تلاش میں رہتا تھا کہ خانہ کعبہ خالی ہو۔ چنانچہ رات جب کہ بارش ہو رہی تھی، خانہ کعبہ میں صرف میں ہی طواف کر رہا تھا۔ میں نے موقع غنیمت جان کر کعبہ کے حلقہ میں ہاتھ ڈالا اور گناہوں کی پاکی طلب کی۔ آواز آئی کہ تمام مخلوق مجھ سے یہی چاہتی ہے، اگر میں سب کو بخش دوں تو میری غفاری، غفوری، رحمانیت اور رحیمیت کدھر جائے گی؟ پھر میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ صرف میرے گناہوں کو بخش دے۔ آواز آئی کہ دوسری تمام مخلوق کے متعلق ہم سے بات کرو، لیکن اپنے متعلق کوئی بات نہ کرو، تیرے متعلق دوسروں کا کہنا زیبا ہے۔ آپ مناجات میں کہتے تھے کہ خداوند تو جانتا ہے کہ تو آٹو بہشت تیری اس مہربانی کے مقابلے جو تو نے مجھ پر کی بالکل کمزور ہے، اور آٹو بہشت تیری محبت کے مقابلے میں کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ خداوند گناہ کی ذلت سے بچا کر اطاعت کی عزت بخش۔
پھر فرماتے تھے کہ جو شخص تجھ کو جانتا ہے وہ اس شخص کا حال کس طرح جان سکتا ہے جو کہ وہ خود تجھ کو نہیں جانتا۔ فرمایا کہ 15 سال تک میں نے سخت مصیبت اور تکالیف برداشت کی، تب کہیں جا کر یہ آواز سنی کہ اس کا بندہ بن، تو راحت و آرام میں پڑا ہوا ہے اور اس کی اطاعت مستقل کیا کر۔ ایک دفعہ لوگوں نے پوچھا کہ تم نے حکومت کیوں چھوڑ دی؟ فرمایا کہ ایک دن میں تخت پر بیٹھا تھا، آئینہ میرے سامنا تھا، میں نے غور کیا تو اپنا آخری مقام قبر میں نظر آیا اور سوچا کہ سفر لمبا ہے، کوئی ساتھی نہیں اور توشہ بھی نہیں، اللہ بھی منصف اور عادل ہے، میرے پاس کوئی دلیل اور حجت بھی نہیں۔ انہی خیالات میں حکومت سے جی ٹنڈا بڑھ گیا۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے خراسان کو کیوں چھوڑا؟ فرمایا کہ لوگ پوچھتے کہ کل تمہارا کیا حال تھا اور آج کیا حال ہے۔ پھر پوچھا کہ آپ بیوی کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا کہ کوئی عورت اس لیے نکاح نہیں کرتی کہ خاوند کے ہاتھ بھوکی ننگی رہے گی، اگر مجھے اختیار ہو تو میں اپنے آپ کو طلاق دے دوں، بس دوسرے کو میں کیسے باندھوں اور کسی عورت کو کیوں دھوکہ دوں؟ اس کے بعد ایک درویش سے پوچھا کہ کیا تیری بیوی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ پھر پوچھا کہ کیا اولاد ہے؟ کہا کہ نہیں۔ فرمایا کہ تو نیک ہے۔ درویش نے پوچھا کہ کیسے؟ فرمایا وہ درویش جو بیوی رکھتا ہے کشتی میں بیٹھا ہوا سمجھو، اور جب اس کے اولاد بھی ہو جائے گی تو کشتی غرق ہو جائے گی، اس درویش کو بھی غرق ہوا سمجھ لو، کیونکہ پھر اولاد کی محبت میں محو ہو جائے گا۔ نقل کیا گیا ہے کہ آپ ایک درویش کو دیکھا جو مفلسی کی شکایت کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تو نے درویشی مفت میں حاصل کی ہے۔ درویش نے پوچھا کہ کیا درویشی کو بھی خریدا جا سکتا ہے؟ فرمایا کہ ہاں، میں نے درویشی حکومت بلخ کے عوض خریدی ہے اور سمجھتا ہوں کہ ارزاں خریدی ہے۔ نقل کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے آپ سے 1000 درہم قبول کرنے کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا کہ میں محتاجوں سے نہیں لیتا۔ اس نے کہا کہ میں محتاج نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تو زیادہ کا خواہش مند نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ فرمایا کہ روپیہ اٹھا لے، کیونکہ محتاجوں کا سردار تو ہی ہے۔ روایت کیا گیا ہے کہ جب آپ پر غیبی کیفیت طاری ہوتی تو آپ فرماتے کہ بادشاہان دنیا کہاں ہے؟ وہ آئے اور دیکھے کہ یہ معاملہ ہے۔ یہ دیکھ کر اپنی حکومت پر شرم آ گئی۔ پھر فرمایا کہ شہوت کا طالب صادق نہیں ہو سکتا اور خلوص صدق نیت کا نام ہے۔ پھر فرمایا کہ جس شخص کا دل 3 حالتوں میں خدا کی طرف حاضر نہ ہو تو یہ اس امر کی نشانی ہے کہ اس پر دروازہ بند کیا جا چکا ہے۔ اول تلاوت قرآن کریم کے وقت، دوم نماز کے وقت اور سوم ذکر الہی کے وقت۔ پھر فرمایا کہ عارف کی نشانی یہ ہے کہ وہ تفکر کرے اور ہر شے سے عبرت حاصل کرے، خداوند کریم کی صفت اور ثنا کرتا رہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ ایک پتھر دیکھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ اس کو الٹا کر کے پڑھو۔ جب میں نے اس کو الٹا دیا تو اس پر یہ لکھا تھا، جب تو عمل کر سکتا ہے تو جو کچھ تم کو معلوم ہے اس پر عمل کیوں نہیں کرتا، اور جس چیز کو تم نہیں جانتے اس کو طلب کیوں نہیں کرتا۔ آپ ہر روز مزدوری کرتے اور شام تک ایمانداری سے محنت کرتے اور ساری کمائی مریدوں پر خرچ کرتے اور تمام اشیاء نماز عشاء کے بعد خریدا کرتے تھے۔ ایک دن آپ ذرا دیر سے مریدوں کے پاس پہنچے، لیکن آپ کے مرید آپ کا انتظار کیے بغیر کچھ کھا پی کر سو گئے۔ جب آپ نے واپس آ کر مریدوں کو سوتا پایا تو سمجھا کہ بیچارے بھوکے سو گئے ہیں۔ چنانچہ آپ نے کھانا پکانا شروع کیا، لیکن آگ تیگ سے جل ہی نہ رہی تھی۔ اسی دوران آپ کے ایک مرید کی آنکھ کھل گئی اور آپ کو دیکھ کر پوچھا کہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ تم کو سوتا دیکھ کر خیال کیا کہ تم بھوکے سو گئے ہو، اس لیے کھانا تیار کر رہا ہوں تاکہ تم بیدار ہوتی ہی کھا سکو۔ یہ سن کر وہ بہت شرمندہ ہوا اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ ہم آپ کی نسبت کا کیا خیال رکھتے ہیں اور ہم پر کیسی شفقت ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا
تو آپ 3 شرطیں اس کو پیش کرتے۔ اول یہ کہ خدمت میں خود کروں گا، دوم یہ کہ اذان بھی میں خود دوں گا، اور جو کچھ کماؤں گا اس کو نصف نصف تقسیم کروں گا۔ ایک دفعہ ایک شخص بہت مدت تک آپ کی خدمت میں رہا۔ جب وہ شخص رخصت ہونے لگا تو اس نے عرض کی کہ اگر آپ نے مجھ میں کوئی عیب یا برائی دیکھی ہو تو مطلع فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تم کو ہمیشہ دوستی کی نظر سے دیکھا ہے، اس لیے اپنا عیب کسی اور سے پوچھو۔ نقل کیا گیا ہے کہ ایک دن نماز شام کے بعد ایک مفلس مگر عیالدار آدمی کی طرف جا رہے تھے، چنانچہ دن بھر اس نے کچھ نہ کمایا تھا، اس لیے نہایت افسردہ تھا۔ راستہ میں اس نے آپ کو بیٹھے ہوئے دیکھ کر کہا، ابراہیم، مجھ کو آپ کی حالت دیکھ کر رشک آتا ہے۔ آپ ایسے بے فکر اور فارغ ہے اور میں رنجیدہ ہوں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ آج تک میری جس قدر مقبول عبادت ہے اور جو کچھ میری پسندیدہ خیرات ہے وہ سب کچھ میں آپ کو دیتا ہوں، اور اس کے عوض آپ مجھے ایک ساتھ کا غم دے دیجئے۔